آپ کی اجازت سے مندو خیل صاحب کو شامل گفتگو کروں. مندو خیل صاحب، آپ کی نظر میں سر جو قادر پٹیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی خوشامد ہمارے کام نہیں آنی ہے، اور جو مسلم امہ کا اس وقت ہم حال دیکھ رہے ہیں، افغانستان میں امریکہ بھی 20 سال جنگ لڑ کے گیا، جیت نہیں پایا. ہم اس وقت افغانستان سے بھی جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے پڑوس میں ایران کی اسرائیل امریکہ سے جنگ ہو رہی ہے. انڈیا ہمارا دشمن اسرائیل اور امریکہ کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے. لیٹسٹ اپڈیٹس کے مطابق انڈیا کی پورٹ استعمال ہو رہی ہے سامان کے لیے، اور انڈیا کی بیسز استعمال ہو رہی ہیں. مکمل سپورٹ انڈیا سے مل رہی ہے اس وقت اسرائیل اور امریکہ کو. آپ کی نظر میں سچویشن کتنی سیریس ہے مندو خیل صاحب؟ پہلی بات تو یہ کہ آج جو بلکہ پہلے دن سے میں یہ مطالبہ کرتا آ رہا ہوں کہ حکومت کو، اپوزیشن کو، تمام کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی چاروں طرف جو ہے نا وہ جنگ ہے. یعنی ایک طرف مشرق میں ہندوستان کے ساتھ آپ کی ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، وہ کہ آپ نے شکست کی ہے. مغرب میں افغانستان کے ساتھ آپ کا جنگ آلریڈی چل رہا ہے، اور ایران کے ساتھ جو ہے نا معاملہ جو ہے نا اس طرح کشیدہ ہے کہ کچھ بندہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کہ ہوگا کیا، آئندہ آنے والے دنوں میں ہوگا کیا. اس موقع پہ یقیناً آج وزیر اعظم نے میٹنگ بلائی ہے 11 بجے، اور تمام لوگ شامل ہو گئے بجائے سوائے پی ٹی آئی کے. اور میں احمد اویس صاحب کا بھی بات سن رہا تھا. دیکھیے بات یہ ہوتا نا کہ اس کا مطلب یہ کہ عمران خان جو ہے نا وہ ریاست سے بالاتر ہے. اس کا مطلب یہ شہریار افریدی اور شندانہ گلزار کا وہ بیان کو پھر میں سیریسلی لوں کہ انہوں نے کہا خان ہے تو پاکستان ہے. تو یہ ساری چیزیں اس موقع پہ آپ کی سیاسی اختلاف ضرور ہونا چاہیے اور رکھنا بھی چاہیے، یا یقیناً اپوزیشن ایسی ہوتی ہے آپ کے مطالبات، مگر جنگ کی صورتحال میں بھی آپ کو جو ہے نا وہ اپنی بلیک میلنگ سے آپ باز نہیں آتے ہو، اور وہی آپ کا پرانا جو ہے نا وتیرہ رہا ہے. پھر اسمبلی میں کیوں آتے ہو؟ پھر اسمبلی میں اسپیچ کیوں سنتے ہو؟ سنتے تو نہیں وہاں بھی، لیکن اپنے ٹی اے ڈی اے کے لیے ضرور آتے ہو، حاضری لگا لیتے ہو. نیچے کاؤنٹر لگا ہوا ہے جہاں سائن کرتا ہے سارے ایم این اے. تو میں دوسری بات جو آپ نے بات کی ہے، یقیناً اس چیز کے لیے جو توئی صاحب میں آپ کے سامنے تھوڑا سا، بلکہ آپ جانتے ہوں کہ آپ کے جو گیسٹ ہے وہ بھی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہماری ایران سے دوستی، ایران کی اسرائیل سے دشمنی، ہماری اسرائیل سے دشمنی، اسرائیل کی امریکہ سے دوستی، ہماری امریکہ سے دوستی، امریکہ کی ایران سے دشمنی، ہماری افغانستان کے ساتھ جنگ دشمنی، افغانستان کے ساتھ ہندوستان کی دوستی، ہمارے چین کے ساتھ دوستی، چین کی افغانستان کے ساتھ دوستی. تو یہ ساری جو کھچڑی بن رہی ہے تو اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہوگا کیا صورتحال، اور آنے والے دنوں میں کیا جو قادر پٹیل صاحب کی آپ نے تقریر کی، کیا وہ ایک امت مسلمہ کی، ایک سچے مسلمان کی ایک آواز نہیں ہے جس نے اس قوم کو جگانے کی اور خاص طور پہ حکومت کو جگانے کی جو ہے نا وہ کوشش کی اور آواز بلند کی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایسی صورتحال میں حسین شہید، یزید کو سلام، یہ والی پالیسی تو نہیں چلنے والی ہے. اور یہ والی پالیسی جو آپ کریں گے، ایک طرف آپ کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، جب ہم پر الغار ہوا تو سعودی عرب نے تو پوچھا تک نہیں ہم سے افغانستان کے معاملے میں. اور اب جا کے جو وزیر خارجہ بیان دے رہے ہیں، رانا ثناء اللہ نے بیان دیے کل، انہوں نے کہا ہم نے سعودی عرب کو، ایران کو بول دیے کہ ہمارے دفاعی معاہدہ ہے، آپ سعودی عرب پہ حملے نہ کریں. اب اس جملے کا مطلب کیا لوں؟ اس جملے کا مطلب تو میرے، اس کا مطلب ہے سر ون سائیڈڈ لو. ہم تو بہت پیار کرتے ہیں، ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا. دیکھیں ہماری پالیسی بھی دوغلی ہے. ہماری پالیسی، ہماری نیت کو بھی اگلے کو پتہ ہے کہ یہ دوغلی پالیسی کر رہا ہے، سمجھے نا. تو یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہے. اس وقت جو جنگی صورتحال پوری دنیا میں ہے، جس کو بہت سارے لوگ ورلڈ وار 3 بھی کہہ رہے ہیں، امریکن کانگریس مین کی ایک سٹیٹمنٹ انتہائی میری نظر میں حیران کن ہے، اور اس کے اوپر سوال میں قادر خان مندو خیل صاحب سے پہلے پوچھوں گا. مندو خیل صاحب، امریکن کانگریس مین یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب سے ان کی بات ہوئی، اور سعودی عرب کا یہ کہنا ہے کہ ایران کی جنگ کے بعد وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، یعنی ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو جائیں گے. تو ہمارے پاس کیا کوئی آپشن بچے گا مندو خیل صاحب؟ میرے خیال میں اس کے بعد تو ہمارے پاس کوئی عذر بچے گا نہیں. یا تو ہمیں سعودی عرب کے ساتھ، ساری مڈل ایسٹ کے ساتھ تعلقات ختم کرنے پڑیں گے. لیکن سوال یہ کہ ان ساری چیزوں کو، میں تو اس چیز کے بھی خلاف ہوں کہ آپ کہتے ہو کہ اسرائیل کی ہم خلاف ہے، اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کرتے، مگر اسرائیل کے سپورٹر جو ہے نا وہ آپ کے دوست ہیں، وہ آپ کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ سب کچھ کر رہے ہیں. تو سوال یہ کہ ان ساری چیزوں کا جو ہے نا ہمیں ونس فار آل جو ہے نا ڈیسائیڈ تو کرنا چاہیے کہ آخر ہماری خارجہ پالیسی ہے کیا.
ہم نے چائنا سے انویسٹمنٹ کرائی ہے، چائنا نے انویسٹمنٹ افغانستان میں بھی کی ہے، تو کیا ہم نے چائنا کو اپروچ کی ہے کہ یہ جو افغانستان کے اوپر سے اندر سے جو ہے نا وہ دہشت گردی پل رہی ہے اور وہاں سے پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے، کیا آپ ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے؟ یا تو تعلقات ہم سے رکھے یا ان سے رکھ لیں؟ کیا ہم سعودی عرب کے ساتھ نہیں، جو ہمارے دفاعی معاہدہ ہے کہ بابا آپ کے ساتھ ہمارے دفاعی معاہدہ ہے، ایک طرفہ تو نہیں ہے، یقیناً ہم پر جو حملے ہو رہے ہیں دہشت گردی کے، اس کے لیے آپ کا بڑا اثر رسوخ ہے افغانستان کے اوپر، کیا بات کی ہے؟ کیا امریکہ کے سامنے ہم نے یہ ساری چیزیں رکھی ہے کہ ہم ایک طرف جو ہے نا پاکستان کے اندر جو ہے نا نئے نئے اڈے بنا رہے ہیں، نئے نئے ایئرپورٹ بنا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے نا ہم یہ کہتا ہے کہ ہماری تعلقات بڑی اچھی. میں دوبارہ یہ کہوں گا یہ والی پالیسی منافق پالیسی، یہ منافق پالیسی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں مندو خیل صاحب. انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب، سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن بچے گا؟ دیکھیں، جو ممالک کی فورن پالیسی ہوتی ہے وہ یہ جو ابھی القابات ابھی آپ نے دیے، چاہے وہ دوغلا پن تھا، چاہے وہ منافق ہے، چاہے وہ کوئی اتنی مومنانہ نہیں ہوتی. ہمیں حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے. کیا اگر پاکستان کی پالیسی میں کوئی ایسی چیز ہے تو کیا اقوام متحدہ جو دنیا کا امن قائم کرنے کے لیے رسول پر مبنی ادارہ ہے، وہ اس کی پالیسی کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ دنیا کی تمام سپر پاورز ویسٹ سے لے کر ایسٹ تک ان کی پالیسیز کو دیکھ لیں تو فورن پالیسیز کا تو مطلب ہی فورن پالیسی بنائی اس لیے جاتی ہے. دیکھیں، ہمیں لوگوں کو جو ہے وہ حق سے، سچ سے جو ہے وہ آگاہ کرنا چاہیے. فورن پالیسی تو بنائی ملک کے اپنے مفاد کے لیے دی جاتی ہے، اس لیے تو نہیں بنائی جاتی کہ وہ جناب کہیں جی کہ اس کی منافقانہ اور اس کی مومنانہ ہے. تو یہ چیزیں ہمیں لوگوں کو، اپنی عوام کو اس بارے میں آگاہ کرنا ہے. آپ کا بنیادی سوال کی طرف آتے ہیں. دیکھیں، پاکستان کا جو اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا، پاکستان کا فلسطینی کاز کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ پرنسپل پہ مبنی ایک پالیسی تھی اور وہ آج سے نہیں ہے، ہمیشہ سے رہی ہے، اور اپنی ایون سلامتی کے اور اپنے مفادات کی قیمت پہ رہی ہے. یہ سارے آپ اتفاق کریں گے اس سے کہ پاکستان نے ہمیشہ پرنسپل سٹانس لیا ہے. وہ بائی لیٹرلزم پہ نہیں تھی، وہ اس لیے نہیں تھی کہ عرب ممالک بھی مسئلہ کشمیر پہ پاکستان کی اتنی حمایت کریں گے تو پھر ہم جو ہے وہ ان کے موقف کی، فلسطینی کاز کی حمایت کریں گے. آپ کو یاد ہے کہ شاہ فاروق نے ایک دفعہ جب نہر سویز بند ہوئی تھی غالباً سیکنڈ اسرائیل عرب وار میں، انہوں نے ایک پھپتی کسی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ اسلام 1947 میں جو ہے وہ نازل ہوا تھا. تو پاکستان نے ہمیشہ اسلامی امہ کے اس کانسیپٹ کو جو ہے وہ اپ ہولڈ کیا ہے.